بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 191 اور 192، اور یہ دوسرا پارہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے واو کے بعد جو ہے وہ الف لکھا ہوا ہے، لیکن اس الف کو ہم پڑھیں گے نہیں، بلکہ واو کو آگے قاف کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ قاف کے اوپر جزم ہے۔ وَقْتُلُوا، یہاں قاف کے اوپر جب جزم آتی ہے تو اس پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں بھی ہے اور موٹا بھی پڑھا جاتا ہے۔ وَقْتُلُوهُمْ آگے حَيْثُ، اس میں کیا ہے کہ ہا کا خیال رکھیے گا اور ثا کا خیال رکھیے گا، اسے آپ نے حیث نہیں پڑھنا بلکہ حیث، اس میں یائے لین ہے۔ ثقفتموہم، اس میں قاف موٹا پڑھا جائے گا، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا۔ ثقفتموہم آگے وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ، یہاں پہ خا موٹا پڑھا جائے گا، اور را باریک پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے، را باریک ہوگی۔ وَأَخْرِجُوهُم، اب یہاں اس لفظ کے آخر میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد پھر آگے میم آ رہی ہے، یعنی کہ من کے شروع میں، تو میم ساکن کے بعد جب بھی میم آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، جس کو ادغام میں شفوی کہا جاتا ہے۔ آپ نے دونوں کو ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھنا ہے، وَأَخْرِجُوهُم ایسے۔ پھر آگے دیکھیے گا من حیث، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حا حروف حلقی میں شامل ہے، اب یہاں پہ اظہار کریں گے من حیث آگے اخرجوکم، خا موٹا پڑا جائے گا، را بھی اس میں موٹا پڑا جائے گا، اخرجوکم والفتنة اشد من القتل۔ اب ان دو جو الفاظ ہیں اس کے اندر پیش آ رہی ہے، تو پیش کو مجہول پڑھنے سے بچے گا، فتنہ تو نہ پڑھیے گا، اشدو اس طرح کر کے درست نہیں ہے۔ اشد من القتل لکھا ہوا یہاں پر من القتلی، لیکن ہم یہاں وقف کر دیں گے کیونکہ آگے رموز اوقاف میں سے جیم ہے، تو جیم کا مطلب وقف جائز، آپ یہاں پر رک جائیے، سانس توڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ من القتل، اور وقف کرتے ہوئے لام کو ساکن کر دیں گے۔ آگے دیکھیے گا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اس میں قاف موٹا پڑھا جائے گا، تھوڑا سا آپ نے اس کو کھینچنا بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ آگے عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، عِندَ، یہاں عین کا خاص خیال رکھیے گا، اور نون ساکن ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے اور دال حروف اخفا میں شامل ہے۔ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حرامی اس میں را موٹا پڑھا جائے گا اور ہا کو ہا پڑھنے سے بچیے گا۔ مسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیہ، فیہ لکھا ہوا ہے لیکن وقف کریں گے تو فیہ، ایسے آخر میں ہا ساکن ہو جائے گا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد قاف ہے، یہاں بھی اخفا کیجیے گا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، یہاں بھی قاف قلقلہ بھی ہے اور قاف موٹا بھی پڑا جائے گا، رموز اوقاف میں سے یہاں طا ہے، یہاں بھی وقف آپ کر لیں۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، كَذَلِكَ کو كَذَلِكَ نہیں پڑھنا، ذال ہے نرمی سے بڑھے گا۔ جزاء، یہاں مدہ ہے، کون سا جی؟ مد متصل ہے، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ کے اندر تو مد متصل، مد واجب بھی کہا جاتا ہے۔ كذلك جزاء الكافرين،
اسی 4 سیکنڈ تک اپنی یہاں پر مد کو لمبا کرنا ہے۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا ہے، اب یہاں اخفا کیجیے گا، فَإِنِ انْتَهَوْا، ہاں کے اوپر زبر ہے اور واو ساکن ہے، تو اس کے مطلب یہ واو لین ہے، نرمی سے پڑھیے گا، اس کو لمبا نہیں کرنا آپ نے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ، یہاں نون کے اوپر شد ہے اور نون مشدد ہے تو مطلب کہ غنہ ہوگا یہاں پہ، اور لفظ اللہ موٹا پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ جو 2 آیات بینات ہیں، اب ان کی تلاوت ایک دفعہ سن لیجیے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان 2 آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں مار ڈالو، حیث جہاں، ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکال دو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ اور جو فتنہ ہے، اشد زیادہ سنگین ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہ، تقاتلوہم ان سے لڑو، عند المسجد الحرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب، حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فیہ اس میں، فإن پس اگر قاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم نے ان سے لڑنا ہے، تو تم بھی ان سے لڑو، كَذَلِكَ اسی طرح جزاء الکافرین یہ کفار کے لیے سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا اب تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں کے اندر شامل ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قتال کرنے سے، لڑائی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جس نے کفار مکہ کی ایک جماعت پر حملہ کیا، اور اس وقت صحابہ کرام کے بقول جنہوں نے یہ لڑائی کی ان کے بقول ابھی جمادی الاخری چل رہا تھا، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا تھا، لیکن اس وقت کفار مکہ نے کہا کہ نہیں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر اس چیز کو بنیاد بنا کر کفار مکہ نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تو حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے، بلکہ اس مہینے کے اندر بھی انہوں نے اٹیک کر دیا ہے، اس مہینے کے اندر بھی انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو بہت زیادہ جب ان کا پروپیگنڈا بڑھ گیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کفار مکہ سے کہا کہ یہ جو طبقہ ہے، یعنی یہ جو مکہ کے مشرک ہیں، یہ تو فتنہ برپا کرتے ہیں، یہ تو فتنے کے اندر ملوث ہیں۔ فتنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ شرک کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں، اور شرک کرنا جو ہے وہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اسی اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، جہاں بھی انہیں کہیں دیکھو ان کے ساتھ قتال کرو، ان کو وہاں سے نکالو جیسے انہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا تھا۔ اور والفتنۃ اشد من القتل، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ وہاں پہ تم نے قتال نہیں کرنا، لیکن اگر وہ قتال میں پہل کر دیتے ہیں تو پھر تم نے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، اور لیکن اگر وہ باز آ جائیں، توبہ کر دیں، تو پھر اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔